اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سبھی خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ سورۃ الجن سورۃ نمبر 72 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ کا نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورۃ کا نام الجن ہے کیونکہ اس سورۃ کی پہلی آیت میں جن کا ذکر آیا ہے۔ اے رسول مکرم، آپ کہیے کہ بے شک میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ یہ سورۃ جنات کے احوال سے متعلق ہے کیونکہ جب انہوں نے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے۔ جنات ایک ایسے عالم میں ہیں کہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ ان کا کلام سن سکتے ہیں، سوائے وحی الہی یا الہام صادق کے ان کی معرفت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں گئے۔ اس وقت شیاطین اور آسمانوں کی خبر کے درمیان ایک چیز حائل ہو چکی تھی اور ان پر آگ کے گولے پھینکے جاتے تھے۔ جنات نے آپس میں کہا تمہارے اور آسمان کے درمیان جو چیز حائل ہوئی ہے وہ کوئی نئی چیز ہے، بس تم زمین کے مشارق اور مغارب میں جاؤ اور ڈھونڈو کہ وہ کیا چیز ہے۔ پھر وہ زمین کے مشارق اور مغارب میں تلاش کرتے رہے کہ ان کی اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے۔ بس جو لوگ تہامہ کی طرف گئے یعنی مکہ معظمہ کی طرف گئے، وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت آپ عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ بس جب انہوں نے حضرت قرآن مجید کی تلاوت سنی تو کہنے لگے یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمانوں کے خبر کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور اللہ عز و جل نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی اور دراصل آپ کی طرف جنات کا قول نازل کیا گیا تھا۔ تو ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا جو نمبر ہے وہ 72 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 40 ہے۔ یہ سورت الاعراف کے بعد اور یاسین سے پہلے نازل ہوئی۔ ما قبل سے ربط کی بات کریں تو گزشتہ سورت میں دعوائے تبارک پہ حضرت نوح سے دلیل نقلی تفصیلی ذکر کی گئی۔ اب سورت جن میں جنات سے دلیل نقلی مذکور ہوگی کہ دیکھو جنات بھی قرآن سن کر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کو توحید کا واعظ کرنے لگے۔ سورۃ الجن کے مقاصد کی بات کریں، مضامین کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دعوت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ جنات تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر قرآن مجید کے پیغام کو سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر، اس کی عظمت پر اور اس کے شریک اور بیوی اور بیٹے سے اس کے منزہ ہونے پر ایمان لے آئے۔ اس پر دلیل ہے کہ جنات کی عبادت کرنا باطل ہے۔ کاہن جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں اس کا بطلان ہے اور یہ ثبوت ہے کہ عالم غیب صرف اللہ عز و جل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر علم غیب پر مطلع ہیں جس پر ان کی طرف وحی کی جاتی ہے اور رسولوں کے واسطے سے اولیاء کرام کو بھی غیب پر اطلاع ملتی ہے، لیکن بذات اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ان میں متعدد فرقے ہیں، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں، بدکار بھی ہوتے ہیں، موحد بھی ہوتے ہیں اور مشرک بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ گمراہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھتے ہیں، جو لوگ جنات کی عبادت کرتے ہیں اور جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ جنات نے جو ہے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، نہ اللہ پر غالب آ سکتے ہیں۔ مساجد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، ان میں کسی کو حقیقی حاجت روا سمجھ کر نہیں پکارنا چاہیے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام قبول نہیں کرے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ رسولوں پر وحی نازل فرماتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اس کے آگے پیچھے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو جنات اور شیاطین کو وحی سننے نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی سورۃ الجن کی تفسیر مختصر جامعہ۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔